Assalamu alaikum and welcome to Current Affairs, a fortnightly glance with Ahmed Ali Naqvi. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے جو ون آف دا موسٹ سیریس کرائسس ان پریزنٹ ٹائمز، دیٹ از اباؤٹ پیلسٹائن. ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ اسرائیل اور اسرائیل کی جو آرم فورسز ہیں وہ ایک ایکٹ آف ایگریشن میں انوالوڈ ہیں اگینسٹ دا پیلسٹینینز. سو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ کرائسس ہے یہ شروع کیسے ہوا، ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ، وٹ فیکٹرز، وٹ ڈیولپمنٹس ٹریگرڈ اٹ. سو 3 میجر انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ اس کرائسس کا باعث بنی. پہلی، اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے بنجامن نتن یاہو صاحب کی، اس گورنمنٹ نے رمضان کے شروع میں 13 اپریل کو جو دماسکس گیٹ ہے اولڈ یروشلم کا، اس کو بند کر دیا بیریکیڈز لگا کے. مقصد یہ تھا کہ جو یروشلم کے آؤٹسکرٹس کے لوگ ہیں، جو ویسٹ بینک کے باقی لوگ ہیں، ان کی انٹری کو بند کیا جائے یروشلم کے اندر. لیکن اس بیریکیڈز کے لگانے کے نتیجے میں جو انٹری بند ہوئی، دماسکس گیٹ کا جو ٹیریٹری تھی وہ کلوز کی گئی. دیٹ کریٹڈ سم اینگر امنگ آرڈینری لوکل ریزیڈنٹس، اور انہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا. اور یہ پروٹیسٹ یروشلم کے اندر بھی ہوا، یروشلم کے باہر ویسٹ بینک کے اندر بھی ہوا، اور اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی انڈر پریشر اسرائیلی گورنمنٹ نے وہ بیریکیڈس ہٹا دیے اور انٹری الاؤ کر دی. بٹ اینگر ہیڈ آلریڈی ڈیولپڈ امنگ دا پیلسٹینینز. پھر سیکنڈ میجر ڈیولپمنٹ ایک لیگل ڈیولپمنٹ ہے. جب ایسٹ یروشلم کو اسرائیل نے انیکس کیا 2019 کے اندر، تو اس کے بعد سے ڈفرینٹ جو نیبرہڈس تھیں ان کو انیکسیشن کا پروسیس چلتا رہا، اور ایز پر اسرائیلی لا دی لوکل پیلسٹینین ریزیڈنٹس ور گریجولی ایوکٹڈ فرام دیئر ہومس. اسی کنٹینیوٹی میں ایک کیس جو سپریم کورٹ تک پہنچا ڈفرینٹ پروسیس سے گزرتے ہوئے، اس کیس کی ورڈکٹ اناؤنس کی جانی تھی، اور اس کے نتیجے میں 4 فیملیز جو تھیں ان دا فرسٹ فیز دے ور ٹو لوز دیئر ہومس، اور وہاں پہ جیوش سیٹلرز کو رکھنا تھا. تو اس کیس کے حوالے سے اور اس ایوکشن جو 4 فیملیز کی کرنی تھی، اور بعد میں ڈزنز آف ملٹیپل ادر فیملیز ور ٹو آلسو فیس ایوکشن، اس کے خلاف رمضان کے مہینے میں پروٹیسٹ کیے پیلسٹینینز نے ڈیورنگ فاسٹ اینڈ تراوی. سٹ-انس کہہ لیں، پروٹیسٹ کہہ لیں، بٹ الاقصی ماسک کے اندر وہ پروٹیسٹ شروع. یہ سیکنڈ میجر فیکٹر تھا جو کہ پیلسٹینینز کے اندر ریزنٹمنٹ کریٹ کی جس نے اگینسٹ دا اسرائیلیز. تھرڈ فیکٹر جو اسی سے لنک کرتا ہے وہ ہے اسرائیلی فورسز کا اس پیلسٹینین پروٹیسٹ کے خلاف بروٹل یوز آف فورس. اسرائیلی فورسز اور جو الٹرا نیشنلسٹ اینڈ ہارڈ لائنر ایکسٹریمسٹ جوز تھے، انہوں نے پیلسٹینینز کے خلاف وائلنس شروع کیا. اسرائیلی فورسز نے ٹیئر گیسز پھینکی، بیٹن چارج کیے، اور بہت سارے پیلسٹینینز کو اریسٹ کیا جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے. اس ساری ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں آبویسلی ہم جس انفارمیشن ایج میں رہتے ہیں، یہ سارے امیجز، ویڈیوز، فوٹیجز اکراس دا ورلڈ یہ پھیلیں، جس کے نتیجے میں حماس جو کہ غزہ اسٹرپ کے اندر ایک ڈومیننٹ گروپ ہے، انہوں نے اسرائیل کو وارن کیا، الٹیمیٹم دیا کہ آپ پیلسٹینینز کو رہا کریں، اور آپ جو ایوکشن ہے اس کو سٹاپ کریں، اور آپ جو ان کے خلاف وائلنس ہے اس کو بند کریں. Obviously, Israel refused. Consequently, Hamas fired rockets on Israel. And Israeli Prime Minister announced that it will retaliate
and they did retaliate against Hamas. So یہ ڈیولپمنٹس جو ہوئیں جس سے ایک جو کانفلکٹ ہے وہ ایسکلیٹ ہوتا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایک گلوبل کمپین چلی ہے، خاص کر مسلم ورلڈ جو ہے اس کے اندر ایک میجر ریزنمنٹ پائی گئی، ریئیکشن آیا اگینسٹ دا اسرائیلیز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی ڈیولپمنٹس ہم نے بات کی ہیں اور اسرائیلی ایگریشن جو فلسطین کے خلاف ہو رہا ہے، اس کے پیچھے میجر انٹرسٹ کیا ہے. سب سے پہلے شروع کریں گے جو سب سے پہلا اور میجر کانفلکٹ کے پیچھے فیکٹر ہے، اور خاص کر یہ فیکٹر اس لیے ہے کیونکہ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں، انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا جو رسپانس تھا وہ ایک ڈسپروپورشنیٹ، زیادہ ایگریسو رسپانس تھا اگینسٹ آرڈینری پیلسٹینین پروٹیسٹس. ایسا کیوں ہوا؟ کچھ اسکالرس کے نزدیک اس کی ایک وجہ بنجمن نیتن یاہو کا اپنا پولیٹیکل کرائسس اور ان کی اپنی پولیٹیکل لیجٹمیسی اسرائیل میں کوسچن ہو رہی تھی، اور اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا فرنٹ کھولا. اگر آپ جانتے ہوں پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے اسرائیل کے اندر ایک پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے، اور وہ کرائسس ہے کہ کوئی بھی پارٹی کلیئر میجارٹی کے ساتھ گورنمنٹ نہیں بنا پائی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ ملٹیپل الیکشنز ہو چکے. اپنی لیجٹمیسی جب ان کی کوسچن میں ہے، اور ساتھ ہی ان کے اوپر کرپشن کے چارجز بھی ہیں ان کی وائف کے حوالے سے بھی، تو اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈسپروپورشنیٹ رسپانس دیا، ہوپنگ دیٹ دا ایشو ول بی انٹرنیشنلائزڈ اینڈ سم ہاؤ ہی ول گیٹ اوے ود سم کائنڈ آف پولیٹیکل ٹارگیٹنگ. اور ایک عین ممکن ہے کہ اس ذریعے سے وہ ہارڈ لائنر جیوز کی جو سپورٹ ہے وہ لینے میں کامیاب ہوں گے، جو ان کو الیکشن جیتنے میں مدد دے سکتی. دوسری ایک بڑی وجہ جو اسکالرس کے نزدیک اس ایسکلیشن کا باعث بنی وہ ٹائمنگ ہے جس میں ایوکشن کی گئی 4 فلسطینی فیملیز کی. حالانکہ ہم نے دیکھا پچھلے کئی سالوں سے، 2 دہائیوں سے، یہ پیلسٹینینز کو اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پہ سیٹلرز کو سیٹل کیا جا رہا ہے، جوئش سیٹلرز کو سیٹل کیا جا رہا ہے. بٹ اب ہی کیوں میجر کانفلکٹ بنا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں، اور خاص کر چونکہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مہینوں میں سے ہے، اور انہی دنوں میں عبادات بھی ہوتی ہیں، اور انہی مقدس مہینے میں اس کی جو مقدس رات سمجھی جاتی ہے اسلامک ورلڈ کے اندر 27ویں کی رات، اس رات کو مسجد اقصیٰ جو کہ تیسری سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے مسلمانوں کے لیے دنیا میں، وہاں پہ فلسطینینز کو مارا گیا، ان کے خلاف وائلنس کیا گیا. تو یہ جو ٹائمنگ آف ایوکشن ہے اور اس کے نتیجے میں جو پروٹیسٹ ہوئے اور ان پروٹیسٹ کے خلاف جو وائلنس استعمال کیا گیا، ان ساری ٹائمنگ جو تھی رمضان کے مہینے کی، دس واز دا ٹائم آف دا یونٹی آف مسلمس اراؤنڈ دا ورلڈ. بے شک گورنمنٹس میں اختلافات ہوں، بٹ رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں آل مسلمس اراؤنڈ دا ورلڈ دے انڈرگو اے پرٹیکولر پروسیس، ریچولس، روزہ رکھتے ہیں، باجماعت نماز کا ٹرینڈ ہوتا ہے، اور خاص کر 27ویں کی رات کو ایک اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے رمضان کے اندر. تو اگر یہ رمضان کے علاوہ واقعات ہوتے تو شاید اتنا بڑا ریئیکشن نہ ہوتا. مے بی اب یہ کچھ اسکالر کے نزدیک ڈیلیبریٹلی رمضان کے اندر یہ بات ڈیسائیڈ کی گئی، کچھ اسکالر کے نزدیک یہ کو انسیڈنس تھا. بٹ کنسیڈرنگ دا فرسٹ پوائنٹ، دا فرسٹ ٹریگر کہ بنجمن نیتن یاہو پولیٹیکل لیجٹمیسی چاہتے تھے، اٹ سیمز اٹ واز انٹینشنل. ہی وانٹیڈ ٹو پرووک دا پیلسٹینینز. تھرڈ جو میجر ریزن ہے وہ کچھ اسکالرس کے نزدیک اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ وہ پیلسٹینینز کے خلاف زیادہ ایگریسو بیہیویئر شو کر سکتا ہے، پرٹیکولرلی سنس اٹس نارملائزیشن ود دی عرب ورلڈ، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ابراہم ایکارڈس. اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا خیال تھا کہ اس نے پچھلی کانفلکٹس کے اندر
حماس کو ویک کر دیا ہے، پیلسٹینینز آئسولیٹ ہو گئے ہیں، اسرائیل کی آئسولیشن ختم ہو چکی ہے ریجن میں، اور اسرائیل کو لگتا ہے دیٹ اب اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے ایون اف اٹ ایکٹس ایگریسولی اگینسٹ دا پیلسٹینینز. یہ کیلکولیشن جو اسرائیلی پرائم منسٹر کی طرف سے ہے، دس آلسو بیکم دا ریزن وائی ہی ہیڈ بین ویری ہارش ٹو پیلسٹینینز ان دس کانفلکٹ. آج سے کچھ دن پہلے 21 مئی 2021 کو آفیشلی اسرائیل اور حماس کے درمیان میں سیز فائر ٹروس ایگریمنٹ ہوا، جس کے اندر میڈیٹری رول پلے کیا ایجپٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹس. اور آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ابھی تک یہ ٹروس پہ عمل دونوں پارٹیز کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈسپائٹ دا ٹروس ان غزہ، جو اسرائیل ہے وہ اپنی انیکسیشن پالیسیز کنٹینیو کر رہا ہے. الاقصیٰ کے اندر، الاقصیٰ مسجد کے اندر بھی اور یروشلم کے اندر بھی جو فلسطینی ہیں ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا آفٹر ٹروس ود حماس. اور جو فیملیز جن کے نکالنے پہ اصل ایشو شروع ہوا تھا یروشلم سے شیخ جراح میں، ان فیملیز کو نکالنے کا جو پروسیس ہے وہ بھی کنٹینیو ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹروس ہو تو گئی ہے، بٹ اس کانفلکٹ کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ موجود ہیں. اور جو ہی اسرائیلی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن اناؤنس ہوگا، اس کے بعد پھر ایک پرابلٹی ہے کہ یہ کانفلکٹ دوبارہ ایسکلیٹ ہو سکتا ہے. تو یہ جو سائیکلک نیچر آف اسرائیل حماس کانفلکٹ ہے، اٹ کین اونلی بی ریزالوڈ جب اس کے روٹ کازز، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، ان کو سالو کر دیا جاتا ہے. جب تک وہ سالو نہیں ہوتے تب تک یہ سائیکل آف کانفلکٹ ول کنٹینیو. ایک اور ڈائمنشن جو ہمیں نظر آتی ہے یہاں پہ، وہ امریکن پریزیڈنٹ کے اوپر جو پریشر تھا ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے، دیٹ آلسو ایکچولی پلیڈ اے رول فار ہیم ٹو پٹ پریشر آن اسرائیل ٹو الٹیمیٹلی گو فار اے ٹروس ایگریمنٹ. اب ہم آتے ہیں اس کانفلکٹ کی امپلیکیشنز کیا ہو رہی ہیں اور فیوچر میں کیا ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں ہیومینیٹیرین کاسٹ آف دس کانفلکٹ. آلدو ہم حماس کی طرف سے جو راکٹ فائر کیے گئے ان سے بھی 20 سے قریب اسرائیلیز مارے گئے اس کے اندر، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شیلٹرز میں جانا پڑا بیکاز آف دا فیئر آف اسرائیلی راکٹ اٹیکس. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسرائیل کا جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم، اس کی جو سکسیس ریٹ ہے وہ 90% کے قریب. So most of the rockets fired by Hamas have been destroyed by Israel. But still ایک فیئر، ایک پینک موجود ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو اسرائیلی جو اٹیکس ہیں فلسطینیز کے اوپر غزہ کے اندر، اس میں ہمیں بہت زیادہ جانی نقصان اور مالی نقصان نظر آتا ہے. 200 سے زیادہ فلسطینیز مارے جا چکے ہیں، شہید کیے جا چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یا بے گھر ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے. اسرائیلی ایگریشن نے ایک سیریس ہیومینیٹیرین ڈائلما کریٹ کیا ہے غزہ کے اندر، اور غزہ کی واحد کووڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری جو تھی اس کو بھی اسرائیل نے ڈسٹرائے کیا. سو پیلسٹینینز جن کو پہلے ہی اسرائیل ویکسینیشن ڈینائی کر چکا ہے، اب کووڈ ٹیسٹنگ فیسلٹی ڈسٹرائے کی جا چکی ہے. اسرائیلی ایئر فورس ڈیلی ان پہ حملے کرتے ہیں. ڈزنز آف پیپل آر کلڈ اینڈ مارٹرڈ ایچ نائٹ. اور ساتھ ہی اسرائیلیز ایک پینک کریٹ کر رہے ہیں غزہ میں بائی گیونگ اے مکس سگنل اباؤٹ گراؤنڈ انویژن. سو دا پیپل آف غزہ آر کنسیڈرڈ ٹو بی living in a concentration camp, a camp where once Jews themselves were massacred and terrorized by Nazis. ایک دوسری امپلیکیشن کی بات کی جائے تو اس کرائسس کے نتیجے میں ہمیں نظر آتا ہے
کہ جو مسلم ورلڈ ہے وہ بھی اتنی یونائٹڈ نظر نہیں آ رہی. اس نے ایکسپوز کیا ہے مسلم ورلڈ کی یونٹی کو. اور وہ کیا ہے؟ کچھ اسٹیٹس زیادہ ایگریسولی رسپونڈ کر رہی ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اگینسٹ اسرائیلی ایگریشن. لیکن انٹرسٹنگلی ہمیں عرب ملکوں کی طرف سے کوئی میجر پولیٹیکل ڈپلومیٹک فرنٹ نظر نہیں آتا، ایکسیپٹ آبویسلی کہ جب کویت کی طرف سے یو این سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن پریزنٹ کی گئی تھی جس میں امریکہ نے ویٹو کیا، بٹ کویت آن بہاف آف دا مسلم ورلڈ پریزنٹڈ اے ریزولوشن ٹو سپورٹ دی پیلسٹینینس اینڈ اگینسٹ دا اسرائیلیز. ادر دین دیٹ ہمیں کوئی میجر اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آتی. تھرڈ میجر جو امپیکٹ ہے اس کرائسس کا وہ ہے جو امریکنس ہیں ان کا جو بیہیویئر تھا یو این سیکورٹی کونسل کے اندر. چونکہ جب کویت نے ریزولوشن پریزنٹ کی یو این سیکورٹی کونسل میں تو موسٹ آف دا اسٹیٹ سپورٹڈ دیٹ ریزولوشن. سم یو ایس allies abstained اینڈ یو ایس ویٹوڈ اٹ. بٹ یو ایس کا ویٹو کرنا اور باقی کسی پرماننٹ اور نان پرماننٹ ممبرس کا یو ایس کو سپورٹ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یو این سیکورٹی کونسل کے اندر امریکنس اسٹینڈ آئسولیٹڈ. اور اسی آئسولیشن کو ہم دیکھتے ہیں دیٹ چائنا ہیز ٹرائیڈ ٹو ایکسپلائٹ اٹ، اور چائنیز نے امریکن آئسولیشن کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے. اور کچھ چائنیز جو آفیشلس ہیں انہوں نے اس حد تک اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کیا یو این سیکورٹی کونسل کے میجارٹی ملکوں کی رائے کو ویٹو کرنا از دس دا نیو کائنڈ آف ورلڈ آرڈر دیٹ یو ایس وانٹس؟ از اٹ دا نیو ورلڈ آرڈر؟ از اٹ دا نیو رول بیسڈ سسٹم دیٹ یو ایس از پروموٹنگ؟ سو یو ایس کی ایک جو مورل اتھارٹی تھی وہ کوشچن ہوئی ہے اس حوالے سے. ایک اور جو میجر امپلیکیشن ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے جو مڈل ایسٹ ہے. کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ کرائسس مڈل ایسٹ کو مزید ڈی اسٹیبلائز کرے گا. ہم دیکھتے ہیں ایک ہنٹ ہمیں نظر آتی ہے کہ جب کانفلکٹ غزہ میں شروع ہوا، اسرائیل نے حملے کیے تو ساؤتھ لیبنان سے بھی اسرائیل کے اندر کچھ راکٹس فائر کیے گئے. ساؤتھ لیبنان میں پریڈومننٹلی حزب اللہ موجود ہے. کچھ اسکالرس کے نزدیک ایک اور میجر امپیکٹ جو ہو سکتا ہے وہ ہے ایران کا جو کرنٹ ڈپلومیٹک ٹاکس ہیں ویسٹ کے ساتھ آن ریوائونگ دا ایرانی نیوکلیر ڈیل، دیٹ کوڈ آلسو بی افیکٹڈ. بٹ اٹ ڈپینڈس ہاؤ یو ایس بیہیوز ان دس کرائسس. سو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس پبلکلی، ملٹریلی اینڈ ڈپلومیٹیکلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، دیٹ مائٹ وائڈن دا مسٹرسٹ بٹوین ایران اینڈ دا ویسٹرن ورلڈ. اور اس کا ایک ایڈورس امپیکٹ شاید بہت سگنیفیکنٹ نہ ہو، بٹ اسٹل اٹ ول بی اے میجر فیکٹر، اٹ ول بی اے فیکٹر ان ویانا ٹاکس ٹو ریوائو دا ایرانین نیوکلیر پروگرام. اسی طریقے سے کچھ اسکالرس کے نزدیک بڑا انٹرسٹنگ ایک پرسپیکٹو دیا گیا کہ اس کرائسس نے ابراہم ایکارڈس کا جو اسپرٹ تھا اس کو ختم کر دیا. ابراہم ایکارڈس کا اسپرٹ یہ تھا کہ اسرائیل ول بی سافٹ آن پیلسٹینینس، اور ان ریٹرنس دی گلف اسٹیٹ وڈ اسٹارٹ ریکگنائزنگ اسرائیل. لیکن harsh behavior of Israeli forces against Palestinians have created a negative public perception about Israel in the Gulf region. اور جس طرح کی کولیبریشن ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی اسرائیل کی طرف سے، it might be adversely affected by this crisis. اور lastly ایک اور جو میجر امپلیکیشن ہے وہ جو اس کرائسس میں جو ڈفرینٹ امپورٹنٹ آرگنائزیشنس ہیں جیسے یونائٹڈ نیشنز ہیں، جیسے OIC ہے، ان کی لیک آف ڈسائسونیس کو شو کرتا. ایسا نظر آتا ہے کہ UN سیکورٹی کونسل ہیز بیکم ہاسٹیج ٹو دا ویٹو پاورس.
اور OIC as usual is unable to even come up with a consensus view on this crisis. تو اس کے نتیجے میں اسٹیٹس کی جو ان آرگنائزیشنز میں رول ہے اور ان اسٹیٹس ڈفرینٹ اسٹیٹس کا جو ان آرگنائزیشنز کے اوپر ٹرسٹ ہے وہ ڈیمیج ہوگا. اور اسی سے ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ جو نیشنلزم کی ویو گلوبل پچھلے کچھ سالوں سے چل رہی ہے وہ کنٹینیو کرے گی. سو اگر ہم سائڈ ڈسکشن کو سم اپ کریں تو یہ جو کرنٹ کرائسس ہے یہ کوئی پہلا کرائسس نہیں ہے اور یقیناً نہ ہی آخری ہوگا، بیکاز ابھی اور بہت ساری ایوکشنز کرنی ہے اسرائیل نے. اور اس کنٹینیوس کرائسس کے نتیجے میں ایک بات جو حتمی طور پر تو نہیں بٹ موسٹ پرابلی طے ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن از پریکٹیکلی ڈیڈ ان مڈل ایسٹ. سو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام اتنا ہی مشکل ہو رہا ہے اور اس کرائسس نے اسی کی طرف ایک سٹیپ اور لیا ہے. اور آخری جملے کے طور پر کہوں تو جو فلسطین کا کانفلکٹ ہے اس کرائسس کرنٹ کرائسس نے یہ ثابت کیا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر ڈسپائٹ آل دا پرابلمس پیلسٹائن ریمینس دا کور پرابلم اینڈ اے کور فلیش پوائنٹ having the potential to create regional and global instability. آج کے لیے یہی کچھ. اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا فیڈ بیک، اور آخر میں آپ جو میجر ٹرمز ہیں اور ساتھ میں جو آؤٹ لائنز ہیں وہ ضرور دیکھیے گا. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.